السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال آپ نے یہ کیا ہے کہ میرا جو ہے جب ہم سجدہ کرتے ہیں یا رکوع کرتے ہیں تو وہ جتنا بھی لمبا ٹراؤزر ہو وہ جھکنے کی وجہ سے اٹھ جاتا ہے, ٹخنے نظر نہیں آنے چاہیے. تو کیا اس مقصد کے لیے ساکس پہن سکتے ہیں؟ بات اصل میں یہی ہے کہ اصول تو یہی ہے کہ نہیں نظر آنا چاہیے, لیکن وہی بات ہے چونکہ یہ ایک ایسا جزوی مسئلہ ہے جس کو ہر ایک اپنی اپنی سمجھ کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کئی فقہا یہاں تک گئے ہیں کہ انہوں نے پیروں کو جو ہے نا ہاتھوں الا ما ظہر منہا سے خارج کر دیا ہے. خارج کرنے الا ما ظہر منہا کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ الا ما ظہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو کہ نیچرلی آؤٹ رہتی ہیں, جس میں چہرہ آ جاتا ہے, جس میں ہاتھ آ جاتا ہے, جس میں ظاہر ہے آنکھ کو انکور ہی رکھنا ہوگا, جس میں پھر ان کئی فقہا نے پیروں کو اس میں شامل کر دیا ہے. کئی فقہا کہتے ہیں نہیں پیروں کو مت شامل کرو. تو یہ تو اپنی سمجھ کی بات ہے. یہ تو مسئلہ آ گیا, اس طرح سے آپ کو یہاں پر اجازت مل بھی جائے گی, اور اگر آپ چاہیں تو نہ بھی اجازت نہ بھی یہ سہولت لیں, کیونکہ اس میں فقہا کا اختلاف ہے. اب آگے آئیے اس بات پر کہ اس کو کرنا کیسے ہے. تو اس کے لیے جو ویسے تو آپ نے ایک اس کا حل سوچا کہ آپ ساکس پہن لیں گی تو چلے مسئلہ حل ہو جائے گا, ویل اینڈ گڈ. لیکن اس کا ایک اور بھی حل ہے میرے نزدیک, وہ مجھے بڑا اچھا لگا. میں نے کئی لوگوں کے ہاں یہ دیکھا ہے کہ جیسے ہم لوگ جائے نماز رکھتے ہیں, جائے نماز بھی تو اسی طرح ایوالو ہوا تھا نا, کہ ہر وقت کہاں سے ڈھونڈتے پھریں گے صاف کپڑا, صاف زمین اور ایک مناسب چیز. تو چلو ایک جائے نماز بنا لیتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ پرانے زمانے میں لوگوں کے جہیز کے اندر جائے نماز بھی ایک ملتا ہوتا تھا. تو یہ سب تھوڑا سا ایک ایلیٹڈ ٹیبل ہوتی تھی جس کے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھ لی جاتی تھی. تو یہ تو ہماری انوویشنز ہے نا. تو میں اس کے لیے یہ بات کہوں گی کہ کیا ایسا جائے. مجھے بڑا اچھا لگا, میں نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے جائے نماز کے ساتھ انہوں نے ایک ڈریس سا بنایا ہوا ہے, ایک بڑا سارا اوپر کا اسکارف ٹائپ کا ہوتا ہے, جیسے وہ برقعے نہیں پہنتے تھے جو کہ پورے نیچے فلو والے ہوتے تھے, جو ہپ سے بھی نیچے آتا ہے. وہ اتنا ہوتا ہے جیسے یہ آج کل اقرا وغیرہ میں بچیاں پڑھنے جاتی ہیں تو ان کے اسکارف بنے ہوتے ہیں نا, وہ راؤنڈ سے, اور اس کے نیچے سلائی لگی ہوتی ہے چین کے پاس سے. تو وہ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ وہ اس کو پہن لیں تو آپ کے بازو بھی کور ہو جاتے ہیں, چہرہ ننگا ہو جاتا ہے اور بازو کور ہو جاتے ہیں. اور نیچے انہوں نے وہ گھگرا نما, جیسے ہمارے ہاں وہ ہوتا ہے نا اسکرٹ نما, ایک انہوں نے بنایا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی لمبا سا ہوتا ہے. تو وہ انہوں نے طے کر کے ساتھ ہی رکھا ہوتا ہے. وہ آپ آئے نماز پڑھنے کے لیے, آپ نے جیسے چاہیں کپڑے پہننے ہیں, بازو آتے ہیں, پورے ہیں, کم جا رہے ہیں, اوپر جا رہے ہیں, تو وہ والا آپ پہن کے اپنے جائے نماز کے ساتھ ہی اس کو پہنتے ہیں اور ساتھ ہی نماز پڑھنے کے بعد اس کو اتار کے رکھ دیتے ہیں. تو مجھے وہ بہت اچھا لگا تھا. تو لیٹ اس ٹرائی دیٹ, ٹھیک ہے. مجھے امید ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے نا بڑی اچھی وہ جو ہے کورنگ ہو جائے گی, اور وی ڈونٹ ہیو ٹو بادر ود آل دی ڈریسنگ اینڈ ڈریسنگ اسٹائل اور نیڈس, اور جو بھی ہماری ضروریات ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ. کئی دفعہ یونیفارم پہنا ہوتا ہے, یونیفارم میں تو اب بہت تبدیلیاں نہیں نہ لا سکتے, تو اس کا بھی طریقہ مجھے یہی اچھا لگتا ہے. میں نے بلکہ دیکھا تھا کہ وہاں پہ کیا ہوتا تھا کہ آتی تھی جو سیکورٹی گارڈز جو خواتین انہوں نے رکھی ہوتی تھیں, وہ بھی آتی تھیں بھاگم بھاگ, اور وہ آ کے وہ والا پہن کے اپنے یونیفارم کے اوپر ہی تو نماز پڑھ کے تو وہیں پہ طے کر کے چلی جاتی تھیں. تو لیٹس ڈو دیٹ انشاء اللہ.